اساتذہ کرام اور فیملی ہم نے اس حوالے سے آپ والدین کو اور معاشرے میں کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے جس طرح یہ بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوتی ہے یا ہیرسمنٹ ہوتی ہے یا ان کو کوئی ایسا بندہ کچھ بھی کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی ایسی نازیبہ حرکات کرتا ہے تو اس کی کیا ایکشن کریں گے؟ ایسا کوئی پیغام بچوں کے لیے اور والدین کے لیے؟ دیکھیں جی، اس وقت جنسی زیادتیاں جتنی ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ ان میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے پہلے والدین پہ کہ والدین کو چاہیے کہ اگر ان کا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ اگر آدھا گھنٹہ بھی اس کا پتہ نہیں چلتا تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی معلومات کریں کہ ان کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کدھر ہے، کیوں آدھے گھنٹے تک وہ گھر کو واپس نہیں آیا۔ تو اگر ہم یہ والدین جتنے بھی ہیں سب سے پہلی ذمہ داری والدین پہ آتی ہے، کیونکہ خون خوار جو چیتے ہیں وہ تو ہر جگہ میں ہیں، وہ تو گاؤں میں بھی ہیں، گلیوں میں ہیں، لیکن ذمہ داری جو ہے تو میں کیم اسٹوڈیو کے توسط سے میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں پہ کڑی نظر رکھیں، اور اگر تھوڑے سے دیر کے لیے وہ گھر نہ آئیں تو ان کے لیے معلومات کریں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اگر والدین اس پہ کڑی نظر رکھیں گے اور اس کو مکمل طریقے پہ بچوں کی حفاظت خود کریں گے تو میرے خیال میں یہ ہراسمنٹ یا یہ جنسی زیادتیاں اس میں بہت بڑی کمیاں بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں میں والدین کو بھی یہ اس کیم اسٹوڈیو کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ والدین بچوں کو تتکارے نہیں، بچوں کو سزائیں نہ دیں، بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں۔ اگر والدین بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں گے تو بچوں کے ساتھ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی بات ہوگی تو وہ براہ راست اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے وہ اس کا تذکرہ کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم بچوں پہ زیادتی کریں گے، بچوں کو ماریں گے، بچوں کو پیٹیں گے، بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول نہیں رکھیں گے تو وہ بچے ڈر کے مارے والدین کو وہ بات نہیں بتا سکیں گے۔ لہٰذا والدین کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ اچھے ماحول میں ان کے دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ رکھیں۔ جس طرح بچہ والد کا دوست بنا دے تو اس کو دوستی میں، تو جب دوست کو ہر بات کہتا ہے تو جب بھی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ اپنے والدین کو ضرور خود بخود آگاہ کرے گا تو اس کا تدارک بھی ممکن ہو سکے گا۔ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان، جس طرح ہمارے معاشرے میں بچوں کے 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سگریٹ پینا منع ہے، کمپنی بھی مختلف کمپنی ہیں وہ اپنے ایڈ بھی دیتی ہیں، لیکن بہرحال دیکھا جاتا ہے کہ والدین بچوں کو بھیجتے ہیں کہ 1 عدد سگریٹ لے آؤ یا 2 عدد لے آؤ، تو اس طرح تو دکاندار بھی، غریب شاپ والا بھی اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ اپنے والد کے لیے لے کے جا رہا ہے یا اپنے کسی بھائی کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو اس طرح وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ پہ لگ جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا گڑھی حبیب اللہ میں کہ ایک بچے کو والدین نے صرف سگریٹ نوشی سے منع کیا، کوئی وہ ڈرگس نہیں لیتا تھا، کوئی وہ چرس نہیں پیتا تھا، کوئی اور ایسا بڑا نشہ نہیں کرتا تھا، تو وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس میں منشیات کی سب سے زیادہ پھیلنے کی وجہ بھی ہمیں آپ بتائیں، کیونکہ آپ صدر تحصیل بہو پکھل پریس کلب ہیں، آپ کو پاس ساری معلومات پہلے سے پڑھی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں بچوں کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے اور والدین کو اس چیز کو کس طرح بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، اس کے لیے حکومت وقت کیا اقدام کرے، کیونکہ ہر ایک بچہ آج کل جیب میں 10-20 روپے سکول کو لے کے جاتا ہے اور 5 روپے کا سگریٹ ہے، اگر وہ دن میں 1 سگریٹ پیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی اتنا زیادہ اس مقدار میں آ جاتا ہے کہ کل کو وہ بڑے نشے کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، تو اس میں ہمارے وہاں چوری کی وارداتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے والدین اور بچوں کے لیے کیم اسٹوڈیو کے تعصب سے کوئی پیغام؟ دیکھیے، میرے تو
والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ بچوں کو سگریٹ نوشی سے یا کسی بھی غلط کام کو روکنے کے لیے ایک وقت ایک ٹائم ہوتا ہے. جس وقت اگر اس وقت پہ والدین اگر اس وقت پہ بچوں کو ان کام سے روک لیں تو پھر کافی اس میں فرق پڑ سکتا ہے. لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد اگر جب وقت گزر گیا اور پھر ایک آدمی ایک باپ کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیے. میں یہ کیم اسٹوڈیو کے توسط سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سگریٹ کے لیے یا نسوار کے لیے بھیجیں. اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی خود سگریٹ کا عادی ہے, نسوار کا عادی ہے, تو وہ خود جائے دکان پہ اور اپنے لیے وہ خریدے, خود اپنے لیے خریدے, بجائے اس کے کہ وہ بچے کو بھیجے. کیونکہ اور دوسرا میرا یہ پیغام ہے کہ گھر میں جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا نسوار کے عادی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں بچوں کے سامنے نہ سگریٹ پئیں اور نہ ان کے سامنے نسوار کھائیں. کیونکہ جب بچہ دیکھے گا کہ والد میرا نسوار کھا رہا ہے, جب بچہ دیکھے گا کہ والد میرا سگریٹ پی رہا ہے, تو ضروری بات ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو جب وہ رنگ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ رنگ پکڑنے کے بعد اگر اس کو روکیں گے والدین تو اس کا نتیجہ بھی گھڑی بھی بلا والا جیسا ہوگا کہ بھائی پھر وہ نہیں رک سکے گا. لہٰذا میرا یہ پیغام ہے والدین کے لیے خصوصاً اور بڑے بھائیوں کے لیے کہ جو گھر میں وہ بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی بھی نہ کریں اور بچوں کے سامنے نسوار بھی نہ کھائیں. اگر وہ آدمی پہلے تو سب میں ان کو پیغام دیتا ہوں اس کیم اسٹوڈیو کے توسط سے کہ وہ ان چیزوں کو خود ترک کر دیں, خود بھی سگریٹ نہ پئیں, خود بھی نسوار نہ کھائیں. لیکن اگر خدا نخواستہ انہوں نے بہت عرصے سے یہ کیا ہے اور ان کی جان نہیں چھوٹتی, کم از کم بچوں کے سامنے یہ نہ کریں اور بچوں کے سامنے یہ نہ نسوار کھائیں اور نہ سگریٹ پئیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے ہاتھوں سے دکانوں سے نہ خریدا کریں تاکہ ان پہ یہ اثر نہ پڑے. تو اس لیے میرا کیم اسٹوڈیو کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اپنے سر پہ عوامی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور ان کی یہ سوچ ہے, ان کی یہ کوشش ہے کہ معاشرے میں منشیات کے خاتمے کے لیے اور مزید جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے ان کی جو کوشش ہے, میں بحیثیت وفا پکھل پریس کلب کے صدر حاجی رستم خان میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی علاقے کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر کام کرے.